بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ نازعات کی کل 46 آیات ہیں، اس میں سے ہم نے 26 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ آج بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ نیک لوگوں کی روح کو کس طرح سے قبض کرتے ہیں اور بد لوگوں کی روح کو کس طرح سے قبضہ کرتے ہیں، روح کو کس طرح سے نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار اور مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچانک سے جو ہے وہ میدان، حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان میں سب کے سب جمع ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے، اس واقعے کے اندر ان لوگوں کے لیے جو کہ آخرت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی پہلی آیت ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم پیدائش میں اشد زیادہ سخت ہو، ام السماء بناها یا آسمان جو ہم نے بنایا ہے، یعنی تم جو اتنا تکبر اور اتنا غرور دکھاتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑا مال ہے ہمارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے آسمان بنایا ہے تم اس سے بڑھ کر کے زیادہ سخت ہو، اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ رفع سمکہا فسواہا، ہم نے اس کو بلند کیا اور برابر کر دیا، آسمان کو اوپر اٹھایا اور اس کو بلند برابر کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے رات کو ڈھانپ لیا اور دن کو نکال دیا۔ مراد یہ ہے کہ اندھیرا اور روشنی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ہم نے زمین کو جو ہے وہ بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور پھر اس زمین سے جو ہے ماءها ومرعاها، اس سے پانی نکالا اور اس سے سبزہ اگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کے سب جو ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے جو ہے وہ انعام سامان ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر اچانک ایک بہت بڑی خبر آئے گی، اس سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، ایک بہت بڑا واقع ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور پھر اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، جو کچھ کوشش اس نے دنیا میں کی تھی۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جو قریب کر دی جائے گی جہنم کو جو اس کو دیکھتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بے شک وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اچانک سے جو ہے وہ قیامت واقع ہوگی، قیامت واقع ہونے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے جو ہے انسان جو ہے اس کو یاد آئے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا۔ پھر جو سرکش لوگ ہیں ان کے سامنے جہنم کو جو ہے وہ لے آیا جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح سے مراد یہ ہے کہ آخرت کو بھول کر کے دنیا کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان کا جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے اور اپنی خواہشات سے انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کے خوف سے جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قیامت کب واقع ہوگی۔ فیم انت من ذکراها اور الی ربک منتہاها، آپ جو ہے اس کے متعلق فرمایا کہ رب کو معلوم ہے اور رب ہی اس کی انتہا کریں گے۔ انما انت منذر من یخشاها، بے شک آپ جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں کس کو؟ جو ڈرتا ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے، یہ دنیا میں اللہ کی جو وعیدیں ہیں ان سے ڈرتا ہے، اب ان کو ڈرائیے۔ کأنہم یوم یرونہا، آخرت کے متعلق ان کو یہ بتائیے کہ اس دن تو یہ دیکھیں گے، لم یلبسو، تو دیکھنے کے بعد یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر کیا کہیں گے؟ خود ان کا کہنا ہوگا
لم يلبسوا الا عشية او ضحاها، کہ ہم تو دنیا میں جو ہے وہ رہے ہیں صرف اتنی مقدار میں جیسے صبح کے چند لمحات، یہ شام کے جو ہے وہ چند لمحات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کے متعلق تو سوچتے ہو کہ بڑی لمبی زندگی ہے، لیکن آخرت میں جب یہ آنکھیں بند ہو کے دوبارہ کھلیں گی تو دنیا کے متعلق تم تصور کرو گے تو یہ ایسا محسوس ہوگا کہ صبح کے چند لمحے آپ نے گزارے ہیں یا آخرت کے چند لمحے گزارے ہیں۔ یہ آخری آیت تھی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے جڑا رہنے اور پھر اس کے مطابق زندگی جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا